سر قائد اعظم جب اس حال میں تشریف لائے ہیں، آپ سب لوگ یہاں موجود تھے، جی ہاں، وہ روداد ایک ذرا تھوڑی سی دوہرا اس طرف سے آئے تھے، کہاں کھڑے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے کیسے ان کا استقبال کیا تھا؟ قائد اعظم ہمیشہ اتوار کے روز اس وقت چھٹی ہوتی تھی جمعے کو، آج کا پتہ نہیں ہے مجھے، اتوار کو ہمارا ٹیوٹوریل گروپ ہوتے تھے، بس پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب بھی لاہور آتے تھے نا تو اتوار ضرور اس میں رکھتے تھے، کیونکہ اتوار کو آ کر وہ یہاں اسلامیہ کالج ایڈریس کرتے تھے ہر بار۔ تو انہوں نے میرے حساب سے 15 یا 16 دفعہ اس کالج میں میرے ہوتے ہوئے آئے، میرے سے پہلے اور بعد میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر یہ بنا لیا تھا۔ میں بھی اس وقت ادنا سا ممبر تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا۔ محمد مالک شہید 10 مارچ کو ہوا تھا، جلوس نکالا تھا ہم نے یہ مارکا جیتنے کے بعد۔ تو جس وقت پہنچے ہیں نا یہ ایم اے او کالج، اس وقت یہ سناتن دھرم کالج تھا۔ جس وقت ہمارا جلوس گزر رہا تھا تو اوپر سے ہندوؤں نے اینٹیں ماری، اس کو یہاں لگی اینڈ ہی ڈائیڈ۔ 10 مارچ کو میں محمد مالک شہید کے مزار پہ ضرور دعا مانگنے جاتا ہوں۔ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کے شہید ہونے کے بعد آئے تو صبح سویرے رواز ہاسٹل میں آ گئے، آ کے لڑکوں سے کہا کہ محمد مالک شہید کدھر دفن ہوا ہے۔ لڑکوں کو ساتھ لے کے وہاں گئے، دعا مانگی قبر پہ۔ دوسرا یہ کہ حال کے بارے میں ذرا بتا دیجئے، قائد اعظم کے آتے ہوئے جب وہ سٹیج آپ بتاتے ہیں اس طرف تھا، جب بھی آتے تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، پرنسپل کا یہ دفتر تھا پہلا، آج پتہ نہیں کدھر ہے۔ آج بھی یہی ہے سر، آج بھی یہی ہے سر۔ اچھا، ادھر سے نکل کے ادھر آتے تھے۔ آپ کتنا قریب کھڑے ہوتے تھے وہ ذرا بتا دیں۔ یہ ہم تو ان کے ساتھ جس طرح آپ سے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی جاریں بھی کھائی ہیں، بڑا پیار بھی لیا ہے۔ ایک دفعہ واقعہ آپ کو بتا دوں، ہم آپس میں لڑ پڑے، 3 گروپ بن گئے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو رپورٹ کیا کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں وکیل ہوں، میں ایک کی بات نہیں سنتا، میں کل کالج آؤں گا، اس وقت مجھے کیس بتانا۔ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ادھر سے آ کے ادھر سٹیج تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ابھی کھڑے ہوئے ہیں تو کافی پریس والے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی پریس والے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ باہر جائیں۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جی آپ ہمیشہ پریس کو بلاتے ہیں، آج آپ نکال رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ مہربانی، وہ باہر چلے گا، وہ اوپر چلے گا ادھر گیلری میں۔ تو جب قائد اعظم کھڑے ہوئے اسٹیج پہ تو دیکھا ادھر وہ بیٹھے ہیں، تو ان کو کہا آپ خالی کریں، یہ جب تک نہیں جائیں گے میں ان کو ایڈریس نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، میں اے فادر از ڈیلنگ ود ہز ناٹی سنز، اس واسطے آپ نہ آئیں یہاں۔ سر آپ بتا رہے تھے کہ قائد اعظم نے کہا کہ اے فادر از ٹاکنگ ٹو ہز ناٹی بوائز، تو آپ پریس والے باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد کیا گفتگو ہوئی سر؟ وہ پریس والے باہر چلے گئے ناراض ہو کر،
تو آپ نے کہا look, the seat which you have given me, you want to snatch from me by fighting with each other? You don't know what you have achieved. You have dragged Pakistan near. مجھے وہ انگلش کے الفاظ نہیں آتے. ان کا مطلب تھا کہ تم لوگوں نے یہ محنت کی اور پاکستان کی منزل جو ہے وہ قریب کر دی. تو ہر لیڈر میاں ممتاز محمد خان دولتانہ اور دوسرے وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن میں اگر ہم 40% سیٹیں مسلم لیگ جیت گئی تو نیکسٹ الیکشن وی ول فائٹ آن دا بیسس آف پاکستان. وہ ابھی سوچ رہے تھے. ہم نے وہ 46 کی الیکشن میں سب کچھ لے کے مسلم لیگ کو دیا. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو وقت دیتے تھے. سر اس کے بعد پھر صلح ہو گئی ان کی آپس میں, صلح انہوں نے کروا دی. صلح کی ہم نے خود ہر ایک نے وہ اپنی فائل بنائی ہوئی تھی. ہر ایک نے, ہم نے فائل بنائی, دوسرے نے بنائی, تیسروں نے, سب نے بنائی اور سامنے اوپر رکھی ہوئی تھی کہ ہم پڑھیں گے اس میں سے. جس وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھ سے جس جگہ تم نے مجھے بٹھایا ہے ابھی آپس میں لڑ کر مجھ سے چھیننا چاہتے ہو, I will not give that seat. سب نے وہ فائلیں نکال کے نیچے رکھ دیں, پاؤں کے نیچے رکھ دی اور انہوں نے کہا مجھے بتائیں کسی کا کوئی گلہ ہے؟ تو گلہ ختم ہو گیا, سب کے گلے ختم ہو گئے, سب کچھ, اور صلح ہو گئی سب کی. آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم سب کا سارا ایسے تھا. سر کیا بات سر. سر اس وقت ہم پرنسپل آفس میں بیٹھے ہیں. سر پرنسپل آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم. سر آپ کے وقت میں پرنسپل کون تھے یہاں پر؟ سر ملک عمر حیات. ملک عمر حیات. سر ملک عمر حیات پرنسپل تھے. وہ اسی طرح سے تعاون کرتے تھے وہ قائد اعظم سے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو, وہ آل انڈیا کے لیڈر تھے. سر جب وہ آتے تھے وہ جگہ دیتے تھے ایڈریس کرنے کے لیے. سر آخری ایک بار صرف ہوا تھا جب یہ جنوری 1944 میں تقریر کر رہے تھے. پرنسپل سامنے میں رائٹ پہ بیٹھا تھا. روسٹر جو ہے وہ اسٹیج کے لیفٹ پہ ہوتا تھا. تو آپ نے یہ کہا کہ I have never disturbed your education. I address you always on Sundays when there is no period. No classes, sir. And now I request you to come forward and lead the nation. Lead the nation. I will request ملک عمر حیات. تو خیر ملک عمر حیات اس طرح ہوگا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ ملک عمر حیات نے کہا جی میری طرف سے تو کوئی بار نہیں ہے, لیکن یہ کالج انجمن حمایت اسلام کا ہے, ان کا فیصلہ میں نے ماننا ہے. اس واسطے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انجمن حمایت اسلام سے بات کریں. وہ اجازت دیتے ہیں تو میں پوری کوآپریٹ کروں گا. 3 دن انجمن حمایت اسلام کا اجلاس جاری رہا, کیونکہ جو صدر تھے وہ نہیں چاہتے تھے. وہ 3 دن میٹنگ کے بعد ملک نور احمد, قلعہ گجر سنگھ والے, دوسرے ارائیں جتنے تھے,
as a full group of Hajjum Islam voted for کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، لڑائی جھگڑے میں نہیں آنا چاہیے. تو وہ آخر 3 دن کے بعد جس وقت فیصلہ ہوا کہ اجازت ہے، تو پھر یہاں پہ جہاں یہ آپ کی ہے نا دروازے کے اندر آئیں تو لیفٹ پہ اس وقت ٹینس لان ہوتا تھا ہمارا. تو ٹینس لان میں 2 کرسی میز کرسی لگ گئی. ہم نے شروع کیا وہاں لڑکوں نے ہر ضلع کے جو لڑکے ہاسٹل میں تھے یا ادھر ادھر رہتے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے ضلع کے لیے نام دیے. جولائی 1946 میں کالج نہیں لگا، کالج تھوڑا بہت لگا. لڑکے آتے تھے جو لاہور میں ہوتے تھے. باقی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج نے ہر جگہ پہنچے، گھروں میں گئے، کھانے پینے کے لیے ہر لڑکا اپنی طرف سے اپنے پیسے لے کے گیا تھا. ہم نے وہ الیکشن پوری لڑی اور اللہ کے فضل سے پنجاب کی سوائے 4 یا 5 سیٹوں کے سب سیٹیں جیت لیں مسلم لیگ نے جیتی. وہ سارا کریڈٹ اس کالج کو جاتا ہے. یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے بڑوں نے بنایا ہے. سر اس کالج کے ہر لڑکے کا اس میں حصہ ہے اور ہی ہیز ٹو فائٹ فار اٹ. سر اس وقت الیکشن جو ہوئے تھے وہ 4-5 حصوں میں ہوئے تھے پورے بر صغیر میں. 45 اور 46 کہا جاتا ہے اس کو. لاہور میں کب ہوئے تھے اور آپ کی ڈیوٹی کہاں پر تھی سر؟ دیکھیے 45 میں نومبر میں سینٹر کے الیکشن تھے. مولانا ظفر علی خان لاہور سے کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ تھا KL گابا، خالد لطیف گابا، جو کہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے. اس کا نام اصل میں تھا کندن لال گابا. لاہور شہر کی عورتیں اس کے ساتھ تھیں. اس نے میاں امیر الدین کو جو کہ کشمیری برادری کا بڑا مانا جاتا تھا جی سر، اس کو ہرایا تھا. یہاں ہم نے عورتوں کو، میری والدہ پہ تھی، وہ انہوں نے نکل کے سب نے عورتوں کے پاس گئی تو یہ پورا اسٹیج بدلی ہو گیا. میاں امیر الدین نے ہمیں بتایا تھا کہ عورتوں کے ووٹ جو ہیں وہ خیال کرو. میں ہرا ہوں تو عورتوں کا ووٹ مجھے کوئی نہیں ملا. تو خیر ہم نے وہ فائدے. مولانا ظفر علی خان بہت بڑے مارجن سے جیتے. یہ ادھر کتاب میں ہے. آپ کی ڈیوٹی سر کہاں پہ تھی؟ میری ڈیوٹی میں ان میں تھے تھا جو ہوتے ہیں نا کھلے لیڈر. جنرل ڈیوٹی تھی. اور بلکہ تھا 3 سیٹیں بڑی زبردست تھی. ایک تھی خضریا ٹوانے کی، دوسرا نواب مظفر خان قزل باز کی، تیسری تھی محمد حسین گنجیالا. اس کے مقابلے میں تھا موکل. وہ اس کو انگلینڈ سے انگریز لے کر آئے تھے. وہ سکھ سے مسلمان ہوا تھا تاکہ وہ اس کو ایجوکیشن منسٹر بنایا جائے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ایک دن الیکشن میں رہتا تھا
تو ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کا باپ ایک ہاتھ سے میں مارا گیا. تو لاہور کے جتنے لڑکے اس کے ساتھی تھے وہ سارے اس کے کفن دفن میں شامل ہو گئے. تو وہ سیٹ ہم نے ہار لوز کر گئے اس طرح سے آ رہی, کیونکہ ہمارا کوئی آدمی پولنگ اسٹیشن تک جا ہی نہیں سکا سر. تو جو یہ سیٹ تھی موکل کی, سردار موکل کی, اس سیٹ پہ میری بھی ڈیوٹی تھی. وہاں رادا رام پتوں کی ایریا, وہاں پر ہم نے مقابلہ کیا اور موکل جس کو کہتے تھے وہ جیتے گا, وہ سیٹ بھی ہم نے جیتی. تو صرف 5 سیٹیں یا 4 سیٹیں لوز کو ہی سر یونینسٹ پارٹی نے جیتی, باقی سب مسلم لیگ جیت رہی سر. لیکن انگریز جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ وہ جمہوریت کا باپ ہے, اس نے جمہوریت کا نفی کیا. سب سے زیادہ ممبر ہمارے تھے اسمبلی میں, لیکن ہمیں وزارت بلانے کے لیے نہیں بلایا گیا. سر قائد اعظم کے بتا رہے ہیں آپ کے 17 یا 18 وزٹ تھے اس کالج کے, تو کئی بار تو پھر اسٹیشن سے براہ راست بھی ادھر آ جاتے ہوں گے, ڈائریکٹ ہی آ گئے ہوں گے. زیادہ تر قائد اعظم آتے تھے. جی سر. یہاں رہتے تھے وہ میاں امیر الدین کے ہاں. ٹھیک ہے سر. یا ممدوٹ ولا. یا ممدوٹ ولا رہتے تھے. وہاں سے ہو کر آپ کے پاس آتے تھے. وہاں سے وہ آتے تھے. ٹھیک ہے سر. پرنسپل کے کمرے میں سر, وہاں سے ایڈریس کرتے تھے. سر ایڈریس کرنے کے بعد پرنسپل کے کمرے میں آ کر 5-10 منٹ ریسٹ کرتے تھے سر, اور پھر چلے جاتے تھے. چلے جاتے. ٹھیک. یہ کالج جو ہے میرا یہ ہے کہ یہ سب سے اونچی سٹیج کا مالک ہے, کیونکہ پاکستان بنانے میں اس کا سب سے زیادہ بڑا کردار ہے سر.